أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ کا 8واں رکوع چل رہا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کا، ہفتے والے دن جو نافرمانی کرنے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے پر اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ آپ کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. بحر قلزم کے کنارے پر کچھ لوگ رہنے والے تھے اور اس علاقے کا نام تھا ایلا. تو جہاں کہیں بھی سمندر کے کنارے پر، دریاؤں کے کنارے پر لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر اپنا گزر سفر مچھلی پر کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی مچھیرے تھے، مچھلی کا ہی کاروبار تھا، کھانا پینا بیچنا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کرنا چاہی کہ دیکھیں یہ میرا حکم مانتے ہیں یا نہیں. تو ان کے اوپر سختی سے حکم فرمایا کہ آپ کو 6 دن بھلے شکار کرتے رہو لیکن ایک دن عبادت کے لیے خاص کرو. جیسے اس امت کے لیے بھی جمعے کا دن عبادت کے لیے ہے، برکت والا ہے. جمعے کے دن پورا دن اس امت کے لیے سختی نہیں کی گئی. اس امت کے لیے خاص نرمی ہے کہ آپ جمعے کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہو، لیکن کچھ وقت ایسا ہے جس وقت آپ کو کاروبار کرنا حرام ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. سب کچھ کام دھندا چھوڑ دو، یہاں تک کہ یعنی کاروبار ہو، گپ شپ ہو، سونا ہو، کوئی کس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف آ جاؤ. اس امت میں بھی یہ بڑی بیماری ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ اذان ہونے کے بعد بھی جمعے کے دن جو مسجد میں نہیں پہنچتے پہلی اذان، تو وہ بھی بالکل اسی ہی سزا کے حقدار ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن حکم بالکل وہی ہے جو ان کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا. اس امت کو حکم ہے کہ جمعے کے دن اذا نودی للصلاۃ، جس ٹائم پر نماز کے لیے بلایا جائے تو اس وقت میں آپ کو آنا ہوگا اور دنیا کے کام دھندے کو چھوڑنا ہوگا، کھانے کو بھی چھوڑنا ہوگا. اور میں سامنے بیٹھتا ہوں، بیان ہو رہا ہوتا ہے، آخر تک بیان ختم، اذان ہوئی، سنتوں کا ٹائم گزر گیا اور بیان ہوا، آدھے گھنٹے کا بیان ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، نماز جب تک شروع ہوتی ہے تب تک لوگ آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ پہلی اذان کے بعد کاروبار کو بند کرنا فرض ہے، اور اگر پہلی اذان کے بعد کسی نے کاروبار کیا تو وہ کاروبار حرام ہے ان کے لیے. تو جس طریقے سے اس امت کے لیے یہ جمعے کا دن مبارک ہے، برکت والا. اچھا، جمعے کے دن کی برکت یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جمعے کے دن یہ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک ایک دوسرے کو کہتے رہنا یا موبائلوں پر بھیجتے رہنا، یہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہ صرف اپنی رسم پوری کرنے کے لیے بولتے ہیں. ان کا جمعے کی مبارک دینے والے خود جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ جمعہ بھی کوئی چیز ہے. بس یہ موبائل کے دوستی رکھنے والے اور موبائل ہی کے اوپر اپنا دین چلانے والے ہوتے ہیں.
فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد جیسے اسکول کے جانے کا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے کا ٹائم ہوگا، پھر بڑے بڑے دینی میسج کرتے پھریں گے، بھائی آپ یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، نماز پڑھو اور ذکر کرو اور یہ کرو۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہی تو منافقوں کی نشانی ہوتی تھی کہ جو خود کرتے نہیں تھے دوسروں کو بولتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ من ترک ثلاث جمع من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل، جس بندے نے 3 جمعے کی نمازیں بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دی تو وہ منافق بن جاتا ہے، اور اس کا منافق ہونا ایسی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے جو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ وہاں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسے اصحاب صفت کا ذکر کیا کہ وہ مچھیرے لوگ جو ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ شکار نہ کرو، لیکن انہوں نے حیلہ بازی کی۔ حیلہ بازی کا مطلب یہ تھا کہ وہاں بحر قلزم سے جو پانی بہہ رہا ہے جاری ہے، وہاں سے تو وہ شکار اندر جال نہیں ڈالتے تھے، لیکن کنارے کے ساتھ ایک تالاب نما بنا دیتے، پھر چھوٹا سا راستہ بنا دیتے، پھر ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تو ہفتے کو وہ اس کو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ خود ہی نالیوں کے ذریعے سے جیسے آ گئیں اسی تالاب کے اندر تو پھر راستہ بند کر دیتے تھے۔ اور پھر جب ان کو سمجھاؤ تو وہ بولتے ہیں نہیں ہم نے کوئی ایسا شکار تھوڑی کیا، ہم نے تو مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، خود ہی اگر آ گئی ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر وہ شکار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی چالاکی کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو سمجھایا بھی گیا، کئی سالوں تک یہ ظالم اس طرح سے کام کرتے رہے، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کیا اور پکڑ ہو گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، جب انسان بالکل ہٹ دھرم ہو جاتا ہے پھر سزا ہوتی ہے۔ کئی سال گزر گئے، چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن وہ ظالم نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آیا، ان کو جب بولا جاتا ہے وہ بولتے ہیں یار ہمارا بابا بھی ایسا کرتا تھا، دادا بھی ایسا کرتا تھا، باپ دادا کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، اگر یہ کام غلط ہوتا تو ان کو عذاب کیوں نہ آتا؟ ان کو عذاب نہ ملا، سمجھو کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ تو پھر عذاب ان کو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اب ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اور مقامات میں بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ اکبر، انسان کو، بھائی انسان کو۔ اور جرم یہ تھا کہ انہوں نے جس دن کاروبار منع تھا اسی دن کاروبار کیا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ آج بھی جس وقت اگر کاروبار منع ہے اس وقت آدمی کاروبار کرے گا تو یہی حکم ہوگا۔ نماز کے ٹائم پر کاروبار منع، جمعے کے ٹائم پر تو خصوصاً واضح طور پر سورۃ الجمعہ، جمعے کے عظمت کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی جمعہ رکھا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے طبقے بن گئے 3۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو تو 3 طبقے بن گئے۔ ایک نے تو اللہ کے حکم کو ایسے ہی اڑا دیا، چھوڑو کیا ہوتا ہے حکم، اپنا شکار کرنے لگے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے بولا کہ بھائی یہ نہ کرو مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اس طریقے سے ان کو سمجھانے لگا ایک طبقہ۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو بولتے کہ ہمارا یار کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، جو شکار کرتے ہیں وہ جانے ان کا کام، جو شکار سے روکتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے،
لیکن ہم تو بھائی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. یعنی یہ اس کو بولا جاتا ہے آج کے زمانے میں یہ سیکولر ذہن کا آدمی، نیوٹرل ذہن کا آدمی، میرا تو کوئی واسطہ نہیں کون صحیح چل رہا ہے کون غلط چل رہا ہے. تو نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا تو ایک طبقہ جو روکنے والا تھا وہ تو بچ گیا، باقی دو طبقے جو جرم کرنے والے تھے وہ خنزیر بن گئے. اللہ اکبر. اور جو بولتے تھے ہمارا کسی کے ساتھ واسطہ نہیں، ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ پھر بندر بن گئے. اور ایسی ذلت کے ساتھ کہ جہاں سوئے ہیں جہاں بھی گھوم رہے ہیں ابھی اچانک ان کی شکلیں تبدیل ہونے لگیں. باقاعدہ دم آ گیا اور بندر کی شکل بن گئی، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے تھے بندر بننے کے بعد بھی، ارے یہ وہ ہے، اس کی شکل یہ بن گئی، یہ وہ ہے. اور اتنی ان کو تکلیف ہوئی کہ دن رات چیختے چلاتے تڑپتے رہے، 3 دن تک تڑپ کر کے اور مر گئے. یہ عذاب ان کو ہوا اس جرم کی وجہ سے کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس وقت کاروبار نہ کرنا، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، انجام یہ ہوا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے نا، اس امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ان کو جس ٹائم پر منع تھا کاروبار. آج کل بہت سارے لوگ جمعے کے دن چلے جاتے ہیں نا کاروباروں پر، اور جمعے کی نماز کا احساس ہی نہیں، اور اذان کی پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کوئی جمعے کا دن بھی گزر گیا. تو اگر کوئی برائی کہیں نظر آتی ہے اور آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو جو برائی کرنے والا مجرم ہے تو برائی سے نہ روکنے والا بھی مجرم ہے. سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ برائی کو دل میں برا سمجھو. آج کل ایسا اندھیرا آ گیا ہے، ظلمت کا زمانہ آ گیا ہے کہ بڑے سے بڑی برائی ہے، مسلمان اس کو برا ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. مثال کے طور پر یہ پگڑی کا کاروبار ہے، پوری امت کا فتویٰ ہے کہ یہ پگڑی کے مکان دینا ناجائز حرام ہے، اور جو اسی کو برا ہی نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان کہاں سے ہوگا؟ ذالک اضعف الایمان، جو سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ برے کو برا سمجھو. اور یہ برا سمجھنا تو چھوڑا، خود جو کر رہا ہے یہ کہاں سے مسلمان بنے گا؟ اسی طریقے سے کسی بھی گندگی کو، ناجائز چیز کو، حرام کام کو اگر کوئی بندہ حرام نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان اس کے کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور علماء نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ دیندار، شریف، اللہ والے، ذکر و اذکار کرنے والے اور یعنی دینی کاموں میں جڑنے والے، وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں یار ہمارا تو ان چیزوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. تو یہ ان کی خود تباہی کا سبب ہوگا. ان کی بزرگی اللہ کے دشمنی کو روکنے میں اگر کام نہیں آتی تو ان کی بزرگی کسی کام کی نہیں ہے. کسی بھی علاقے میں نیا فتنہ ہو تو علماء کی ذمہ داری ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کے اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں کیا اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو سارے مل رہے اسی کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ہمارے اندرون سندھ کے اندر کھرڑا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں کا ایک شیخ الحدیث تھا، بیچارہ ہیجڑا تھا، خنسا خسرا، اور داڑھی مونچھ کچھ بھی نہیں تھی، قدرتی طور پر نہیں تھی، لیکن علم کا بڑے کامل آدمی تھے. حضرت مفتی ظرف خان صاحب کتنے بڑے شیخ الحدیث تھے، یہاں کراچی کے ہمارے استاد تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہاں خیرپور میرس کے ضلع میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ رہا ہے، آتے آتے بالکل قریب پہنچا، تو ایک بزرگ ہے وہ اسی کو ہاتھوں کے ذریعے سے روک رہا ہے اور اسی کو ہٹا دیا، وہ عذاب نیچے کے آیا نہیں۔ اسی کا چہرہ پورے تصویر خواب کے اندر حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب نے دیکھی، اور اسی کا حلیہ وغیرہ سارا کچھ اس کو خواب میں بتایا گیا۔ تو پھر دن کو انہوں نے معلومات کیا، خیر پور میں اس طرح کا کوئی بزرگ ہے، پتہ لگا کہ ہے۔ تو یہاں سے حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب خاص اس کی زیارت کے لیے وہاں کھرڑا تشریف لے گئے، اور وہاں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں جو معلومات کی تو پتہ لگا کہ وہاں کوئی ریچھ کا اور کتوں کا آپس میں لڑائی کا معاملہ تھا، اور اس طرح کا کوئی ایک تماشا ہو رہا تھا، اور اس بزرگ نے باقاعدہ اپنی جماعت کو لے کر کے اور مقابلہ کیا، پولیس کو بولا کہ یہ نہیں کرنے دیں گے، اور ان کو جو تماشائی لوگ تھے ان کو مقابلہ کیا کہ خبردار اگر آپ نے کیا ہے ہم لڑیں گے، ماریں گے، لیکن تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی محنت سے یہ تماشا ختم ہو گیا۔ تو یعنی برائی کو روکنا اتنا بڑا عظیم کام ہے کہ سمجھو کہ اگر کسی علاقے کے اوپر عذاب آ رہا ہے، آپ نے اگر اسی برائی کو روک دیا، سمجھو عذاب کو ہٹا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اصحاب سبت کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً آپ جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو فرمایا کہ بن جاؤ ابھی تم ذلیل بندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بن جاؤ، دو معنوں میں آتا ہے، ایک یہ کہ تمہاری مرضی ہے بنو نہ بنو، ایک ہے غیر اختیاری طور پر آپ کو کرنا ہوگا، یہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موتو، تم مر جاؤ، تو مرنا کون مرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے ماننا تو پڑتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ان کو بہرحال غیر اختیاری طور پر ماننا پڑا کہ وہ بندر بن گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعے کو بنا دیا عبرت کی چیز آگے والوں، سامنے والوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ نصیحت بن گئی۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے، بعد والے مجرم لوگ تھے، ان کے لیے یہ بڑی عبرت ہے۔ خیال کرو اگر تم نے ممنوع وقت میں کاروبار کیا، تمہارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے نافرمانی کی تو تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو متقی لوگ ہیں نا، وہ بھی اس سے بڑی نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم سے اگر کوئی لغزش ہو گئی تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی نافرمانی کے انجام کو اور قرآن کے احکام مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔